السلام علیکم بیٹا، آج جو ٹاپک ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے شارٹ کویسچن کے لیے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے نہایت امپورٹنٹ ہے، ایگزوتھرمک اینڈ اینڈوتھرمک ریئیکشن۔ بیٹا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں شارٹ کویسچن جو ہے وہ ہے بیٹا ہیٹ آف ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ ہیٹ آف ریئیکشن کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو بیٹا اس کے اندر دو طرح کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ہیٹ آپ کے پاس ریلیز ہو جائے گی، یا پھر کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ہیٹ ایبزارب ہو جائے گی۔ تو دونوں ہی کیسز میں چاہے کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ہیٹ ایبزارب ہوئی ہے چاہے ہیٹ ریلیز ہوئی ہے، وہ جو ہیٹ ایبزارب ہوگی یا ہیٹ ریلیز ہوگی کیمیکل کے ریئیکشن کے نتیجے میں، اس ہیٹ کو بیٹا ہم کہتے ہیں ہیٹ آف ریئیکشن۔ یہ آپ کا پہلا شارٹ کویسچن کور ہو گیا اس ٹاپک میں سے کہ ہیٹ آف ریئیکشن کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں جو ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے یا ہیٹ ریلیز ہوتی ہے، اس ہیٹ کو ہم کہتے ہیں ہیٹ آف ریئیکشن۔ یہ بیٹا کلیئر ہو گیا۔ اب آگے کیمیکل ریئیکشن کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ کیمیکل جو ریئیکشن ہے بیٹا ویسے تو وہ بہت ساری ٹائپس کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اسپیسیفکلی بات کرنی ہے ہیٹ ایکسچینج کے معاملے میں کہ ہیٹ کے چینجز کی بنیاد پر کیمیکل ریئیکشن کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو بیٹا ہیٹ چینجز کے حساب سے جو آپ کے کیمیکل ریئیکشنز ہیں ان کی صرف دو ہی ٹائپس ہیں ہیٹ کی بیس پر۔ یا تو بیٹا ریئیکشن آپ کے پاس اینڈوتھرمک ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس ریئیکشن ایگزوتھرمک ہو سکتا ہے۔ تو ہیٹ کی بیس پر، ہیٹ ایکسچینج کی بیس پر ہمارے پاس کیمیکل ریئیکشن کی صرف دو ہی ٹائپس ہیں، ایگزوتھرمک ریئیکشن اینڈ اینڈوتھرمک ریئیکشن۔ اب یہ نہایت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے آپ کا، بہت امپورٹنٹ بیٹا شارٹ کویسچن ہے یہ والا۔ ڈیفرینشیٹ بٹوین ایگزوتھرمک ریئیکشن اینڈ اینڈوتھرمک ریئیکشن۔ ایگزوتھرمک ریئیکشن بیٹا ہم پہلے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں اس چیپٹر میں، اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگزوتھرمک ریئیکشن کون سا ہوتا ہے۔ جب ہم کیمیکل ریئیکشن کروا رہے ہوتے ہیں تو بیٹا اگر تو ریئیکشن کے نتیجے میں ہیٹ ریلیز ہو جائے، مطلب کہ سسٹم میں سے ہیٹ سراؤنڈنگ میں آ جائے، تو اسے کہتے ہیں ایگزوتھرمک ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ کیمیکل ریئیکشن ان وچ ہیٹ انرجی از ایوالوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تو ریئیکشن کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہو رہی ہے تو اس ریئیکشن کو کہتے ہیں ایگزوتھرمک ریئیکشن۔ ہیٹ گوز ٹو دا سراؤنڈنگ ہینس کنٹینر گیٹس ہاٹ، کیونکہ بیٹا اس میں سے ہیٹ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جس کنٹینر کے اندر ہم ریئیکشن کروا رہے ہوتے ہیں اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہاٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹا گرم ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے۔ اب اینڈوتھرمک کی بات کرتے ہیں۔ اگر تو کیمیکل کی ریئیکشن کے نتیجے میں ہیٹ ایبزارب ہو رہی ہے، مطلب کہ سراؤنڈنگ سے ہیٹ سسٹم کے اندر ایبزارب ہو رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اینڈوتھرمک ریئیکشن۔ یہ بیٹا اس کی ڈیفینیشن ہے، کیمیکل ریئیکشن ان وچ ہیٹ انرجی از ایبزاربڈ، ایسا کیمیکل ریئیکشن جس میں ہیٹ انرجی ایبزارب ہوتی ہے اسے اینڈوتھرمک ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ ایبزارپشن آف ہیٹ فرام دا سراؤنڈنگ ڈکریزز دا ٹیمپریچر ہینس دا کنٹینر گیٹس کولڈ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ انرجی ایبزارب ہو رہی ہے، انرجی ایبزارب ہونے کی وجہ سے بیٹا آس پاس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو کنٹینر ہے وہ بیٹا کیا ہو جاتا ہے، کولڈ ہو جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر ڈکریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے ان میں مین ڈفرینس یاد رکھنا ہے، ایگزوتھرمک کے اندر ہیٹ ریلیز ہوتی ہے، اینڈوتھرمک کے اندر ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے۔ ایگزوتھرمک کے اندر کنٹینر کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور بیٹا اینڈوتھرمک کے نتیجے میں ٹیمپریچر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنٹینر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر دو مین پوائنٹ ڈفرینس کی اگر آپ یہ کر لیں گے بیٹا ڈفرینشیشن کے کویسچن میں، تو آپ کے دو مارکس آ جائیں گے پورے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا ایگزامپلز ان کی۔ پہلے بیٹا ایگزامپل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ شارٹ کویسچن آیا تو ایک ایگزامپل مسٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے، ڈیفینیشن کا ایک نمبر، ایگزامپل کا ایک نمبر، تو آپ نے بیٹا وہ لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلے ایگزوتھرمک ریئیکشن کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ساتھ پراپر ہیڈنگز بنا دی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں یا کویسچن میں کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے ایز اٹ از بیٹا ان کو یاد کر لینا ہے بس۔ پہلی بیٹا ایگزوتھرمک کی ریئیکشن ہے فارمیشن آف لیکوڈ واٹر۔ لیکوڈ واٹر کی فارمیشن جو ہے یہ ایک ایگزوتھرمک ریئیکشن کی ایگزامپل ہے۔ ہمیں واٹر بنانے کے لیے کیا چاہیے، ہائیڈروجن گیس چاہیے اور آکسیجن گیس چاہیے، ان دونوں کا بیٹا ریئیکشن کرواتے تو اس سے ہمارے پاس لیکوڈ واٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ریلیزنگ ہائی اماؤنٹ آف ہیٹ انرجی، بہت زیادہ ہیٹ انرجی ریلیز ہوتی ہے، تو انرجی جب ریلیز ہوتی ہے ریئیکشن میں سے تو اسے ہم کہتے ہیں ایگزوتھرمک ریئیکشن۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک ایگزوتھرمک ریئیکشن کی ایگزامپل ہے۔ یہ بیٹا ریئیکشن لکھا ہوا ہے، ہائیڈروجن گیس آکسیجن گیس دونوں ریئیکٹ کرتے ہیں تو بن جاتا ہے لیکوڈ واٹر، اور ساتھ ہمارے پاس انرجی ریلیز ہوتی ہے 571.6 کلو جاؤل، ٹھیک ہے۔
یہ انرجی ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ آپ نے بیٹا اس کے اندر پلس کر کے لکھ دینی ہے۔ ہیٹ ایوالوڈ، کتنی ہیٹ ریلیز ہوئی؟ 571.6 کلو جول بیٹا ہیٹ انرجی جو ہے وہ اس میں سے ریلیز ہوئی ریئیکشن کے نتیجے میں۔ انتھالپی نوٹیشن، کیونکہ چینج آف ہیٹ ہے تو ڈیلٹا ایچ سے اس کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اگر بیٹا اس کو سیپریٹلی ریپرزینٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایگزوتھرمک کا سائن نیگیٹو ہوتا ہے، تو ہم اس کو لکھیں گے ڈیلٹا ایچ از اکول ٹو نیگیٹو مائنس 571.6 کلو جول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزوتھرمک ریئیکشن کا سمبل کیا ہوتا ہے، نیگیٹو سے ہم اس کو ایگزوتھرمک کو شو کرتے ہیں۔ تو جب بیٹا آپ سیپریٹلی انتھالپی چینج کو شو کرو گے نا تو آپ نے پھر ڈیلٹا ایچ لکھ کے از اکول ٹو مائنس لکھ کے پھر ویلیو لکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ ریئیکشن کے اندر لکھو گے نا، ریئیکشن کے اندر جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ریئیکشن کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے، ڈیلٹا ایچ الگ سے ہم نے شو نہیں کیا بلکہ ہم نے ریئیکشن کے ساتھ ہی انرجی کو شو کر دیا، تو پھر بیٹا مائنس نہیں کرنا، پھر آپ نے پلس کرنا ہے۔ اس کا میں آپ کو بہترین طریقہ بتاتا ہوں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ آپ نے بیٹا جب یہ ریئیکشن لکھنا ہے نا تو آپ نے یہ پلس 571.6 نہیں لکھنا، آپ نے یہ ریئیکشن واٹر تک لکھ کے پھر یہاں پہ الگ سے ڈیلٹا ایچ کو شو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ساتھ ملا کر نہیں لکھنا۔ اور -571.6 آپ نے بیٹا ایسے کرنا ہے، کنفیوژن آپ نے پیدا ہی نہیں کرنی کہ پلس کیوں آ گیا۔ بہت سارے بچوں کے مائنڈ میں کویشچن آتا ہے کہ ایگزوتھرمک کا جو سائن ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو پلس کیوں لکھا ہے، تو بیٹا آپ نے اس کنفیوژن میں جانے نہیں ہے، آپ نے اس کو ریئیکشن کے ساتھ ملا کے لکھنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس ملنے سے واٹر بن جائے گا لیکوڈ، یہ بنا کے آپ نے جو ہیٹ ریلیز ہوئی ہے اس کو سیپریٹلی ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلٹا ایچ از اکول ٹو -571.6 کلو جاؤل، آپ نے اس کو ایسے سیپریٹ لکھ دینا ہے، تو سائن اس کے ساتھ نیگیٹو ہی آئے گا ایگزو کا، آپ نے ساتھ ملا کے لکھنے نہیں ہے تاکہ آپ غلطی نہ کر دو کنفیوژن میں، ٹھیک ہے۔ بیکورڈ ریئیکشن، اگر ہم اسی ریئیکشن کو ریورس کروا دیں، مطلب کہ ہم واٹر کو دوبارہ سے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں کنورٹ کر دیں تو بیٹا جتنی انرجی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر پانی بنانے میں جتنی انرجی ریلیز ہوئی ہے، اگر ہم اس ریئیکشن کا ریورس کروا دیں، ریورسیبل ریئیکشن اس کو کروا دیں کہ ہم واٹر کو بریک ڈاؤن کر کے دوبارہ ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو پھر بیٹا یہ اینڈوتھرمک ریئیکشن بن جائے گا۔ پھر کون سا ریئیکشن بن جائے گا؟ پھر یہ اینڈو بن جائے گا، کیونکہ پھر ہیٹ ریلیز نہیں ہوگی، پھر آپ کی ہیٹ ایبزارب ہوگی۔ کتنی ہیٹ ایبزارب ہوگی؟ جتنی ہیٹ بیٹا ریلیز ہوئی تھی پانی بننے میں اتنی ہیٹ اب ایبزارب ہوگی پانی کے بریک ڈاؤن کے اندر۔ بس فرق کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ ڈیلٹا ایچ نیگیٹو 571.6 کلو جول مول تھا ایگزوتھرمک کے لیے، جب یہ ریئیکشن اینڈو ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا مائنس کی جگہ کیا آ جائے گا، پلس آ جائے گا، باقی انرجی کی ویلیو بالکل سیم رہے گی، کیونکہ جتنی انرجی پانی بننے کے ریئیکشن میں ریلیز ہوتی ہے اتنی ہی انرجی بیٹا پانی کے بریک ڈاؤن میں ایبزارب ہوتی ہے، صرف ہمیں ریئیکشن چینج ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کی فارمیشن ہے تو وہ ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے اور بیٹا انرجی مائنس میں آئے گی، اور اگر بیٹا ہم ڈیکمپوزیشن کروا دیں واٹر کی، ریورس کروا دیں ریئیکشن کو، تو پھر ریئیکشن اینڈوتھرمک بن جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے، کیونکہ اینڈوتھرمک کو ہم پازیٹیو سے شو کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کی ایگزامپل بالکل کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے بیٹا اچھی طرح سے اس کو بتا دینا، میں نے سارے پوائنٹ بنا کے اس کے اندر لکھ دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ نیکسٹ بیٹا ایک اور ایگزامپل ہے، ایگزوتھرمک ریئیکشن کی ہی ایگزامپل ہے، وہ ہیڈنگ میں نے بنا دی ہے، برننگ آف کاربن۔ جب بھی کسی بھی چیز کو جلایا جاتا ہے تو بیٹا اس ریئیکشن کو کمبسشن ریئیکشن کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو اس ریئیکشن کو کمبسشن ریئیکشن، ٹھیک ہے، جب بھی کسی چیز کو برن کیا جاتا ہے اس ریئیکشن کو کہتے ہیں کمبسشن ریئیکشن۔ تو ہم نے کاربن کو برن کرنا ہے، جلانا ہے، سالڈ کاربن کو آکسیجن گیس کے ساتھ جب جلائیں گے تو اس سے بیٹا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن جاتی ہے اور ساتھ انرجی ریلیز ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کمبسشن ہوتی ہے بیٹا کمبسشن میں ہمیشہ انرجی ریلیز ہوتی ہے، کمبسشن ریئیکشن ہمیشہ ایگزوتھرمک ریئیکشن ہوتے ہیں۔ اب ریئیکشن کو دیکھتے ہیں، کاربن ہے بیٹا، آکسیجن کے ساتھ اس کو برن کیا تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن گئی، ساتھ انرجی، اگین آپ نے انرجی ایسے ملا کے نہیں لکھنی، ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے تو آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیلٹا ایچ الگ سے شو کرنا ہے، ڈیلٹا ایچ از اکول ٹو، کیونکہ ریئیکشن ایگزوتھرمک ہے تو سائن نیگیٹو آئے گا، اور بیٹا انرجی اس کی ہے 393 کلو جاؤل پر مول، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ نے کنفیوز ہونے نہیں ہے، ایگزوتھرمک ریئیکشن کی انرجی آپ نے ڈیلٹا ایچ مائنس میں شو کرنی ہے، اور اینڈوتھرمک جہاں پہ ریئیکشن آئیں گے وہ بھی آپ نے الگ سے ڈیلٹا ایچ لکھ کے شو کرنی ہے، آپ نے ریئیکشن کے اندر انرجی کو ڈالنا ہی نہیں ہے تاکہ آپ کنفیوژن میں غلطی نہ کرو۔ اس میں بیٹا کتنی ہیٹ انرجی ایوالو ہوئی ہے؟ 393 کلو جاؤل، ٹھیک ہے۔
انتھالپی نوٹیشن کیا ہوگی -393 کلو جول پر مول بن جائے گی. اور بیٹا اگر اس ریئیکشن کو ہم ریورس کروا دیں کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی فارمیشن نہ کریں بلکہ اس کو ڈیکمپوز کروا دیں, یہ بیکورڈ ریئیکشن کروا دیں ہم, تو سیم بیٹا جتنی انرجی ریلیز ہوئی تھی اتنی انرجی ایبزارب ہو جائے گی. عام طور پر ہمارے پاس فارمیشن کے اندر انرجی ریلیز ہوتی ہے اور ڈیکمپوزیشن کے اندر انرجی ایبزارب ہوتی ہے. تو اگر ہم کاربن اور آکسیجن کو ملا کر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنائیں گے تو 393 کلو جول پر مول انرجی ریلیز ہوتی ہے. اور اگر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو بریک ڈاؤن کر دیں, ڈیکمپوز کروا کے کنورٹ کر دیں کاربن میں اور آکسیجن میں, تو اب بیٹا کیونکہ یہ آپ کے پاس ڈیکمپوزیشن ہو گئی تو ڈیکمپوزیشن ریئیکشن اینڈوتھرمک ہوتے ہیں, تو ان میں انرجی ایبزارب ہوتی ہے. کتنی انرجی ایبزارب ہوگی؟ جتنی ریلیز ہوئی تھی. کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے کے لیے جتنی انرجی ریلیز ہوئی تھی, کاربن ڈائی آکسائڈ کو توڑنے کے لیے اتنی انرجی ایبزارب ہو جائے گی. صرف سائن آپ کے پاس پازیٹیو آ جائے گا, کیونکہ جب فارمیشن ہوتی ہے تو وہ ایکزوتھرمک ریئیکشن تھا, نیگیٹو سائن تھا. جب اس کی ڈیکمپوزیشن کروائیں گے تو بیٹا اب یہ اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے تو انرجی ایبزارب ہوگی, تو سائن پازیٹیو آ جائے گا. انرجی کی ویلیو اتنی ہی رہے گی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور بیٹا یہ آپ کے پاس جو ایکویشن شو ہیں نا, یہ آپ کے پاس یہ جو ایکویشن لکھی ہوئی ہے یہ بیٹا ایکزوتھرمک ریئیکشن کی ہے. اسی طرح جو پچھلی ریئیکشن لکھا ہوا تھا یہ بھی ایکزوتھرمک کی ایگزامپل ہے. نیچے اینڈوتھرمک کیسے بن سکتا ہے وہ صرف بتایا ہوا ہے یہ, لیکن یہ جو ایکویشن لکھی ہوئی ہے یہ والی بھی اور یہ والی بھی ایکویشن جو لکھی ہوئی ہے, یہ دونوں ایکویشن بیٹا ایکزوتھرمک ریئیکشن کی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اینڈوتھرمک کی نہیں ہے یہ, وہ صرف نیچے بتایا ہوا ہے کہ ہم ان کو اینڈوتھرمک بنا سکتے ہیں ریورس کر کے, اس کی ایکویشن لکھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بیٹا آپ کو نوٹس کے اوپر ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں یہ ایکزوتھرمک ریئیکشن کی ایگزامپل ہیں. آپ ان کو ایز اٹ از ایکزوتھرمک ریئیکشن کی ایگزامپلز میں لکھ سکتے ہو, کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, نیکسٹ بیٹا اینڈوتھرمک کی ایگزامپل اب کرتے ہیں. تو پہلی ہے بیٹا ہمارے پاس فارمیشن آف ہائیڈروجن آیوڈائڈ. ہائیڈروجن آیوڈائڈ کی جو فارمیشن ہے وہ ہمارے پاس ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے. ہائیڈروجن گیس اور سالڈ آیوڈین ہائی ٹیمپریچر پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ہیٹ انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں, کیونکہ ہائی ٹیمپریچر ہم دے رہے ہیں نا ریئیکشن کروانے کے لیے. یہ میرے پاس بیٹا ایک بیکر ہے, اس بیکر کے اندر میں نے ہائیڈروجن کو بھی ڈال دیا اور میں نے آیوڈین کو بھی ڈال دیا, لیکن وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. ریئیکٹ کب کریں گے؟ جب میں ان کو ہائی ٹیمپریچر دوں گا ہیٹ کر کے. اب میں ہیٹ دے رہا ہوں, جو میں ہیٹ دے رہا ہوں سوچو وہ ایبزارب ہو رہی ہے کہ ریلیز ہو رہی ہے؟ اوبیسلی ہیٹ میں کر رہا ہوں تو وہ ہیٹ انرجی اس سسٹم کے اندر ایبزارب ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے یہ اینڈوتھرمک کی ایگزامپل ہے, کیونکہ ہائیڈروجن اور آیوڈین کو ریئیکٹ کروانے کے لیے ہم ہیٹ دیتے ہیں, وہ ہیٹ کو ایبزارب کر کے ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہائیڈروجن آیوڈائڈ بن جاتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ ہمارے پاس کیونکہ ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے تو سیم آپ نے پھر یہ انرجی ساتھ ریئیکشن کے ساتھ ملا کے نہیں لکھنی, آپ نے شو اس کو الگ کرنا ہے. ڈیلٹا ایچ اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے تو اس کی آپ کے پاس جو ڈیلٹا ایچ ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے, تو +53.08 کلو جول آپ نے بیٹا لکھ دینا. ٹھیک ہے, ہیٹ انرجی ایبزارب وہ بیٹا 53.08 کلو جول ایبزارب ہوئی ہے, تو یہ آپ کا ریئیکشن ہو گیا. سیکنڈ ایگزامپل بیٹا یہاں پہ دی ہوئی ہے ہمارے پاس, وہ ہے فارمیشن آف نائٹرک آکسائڈ. نائٹرک آکسائڈ کی بیٹا جو فارمیشن ہے ایئر کے اندر وہ بھی ایک اینڈوتھرمک ریئیکشن ہے. نائٹرک آکسائڈ فارم ان دی ایئر ڈیورنگ لائٹننگ ڈسچارج ان دی کلاؤڈس. بیٹا جب کلاؤڈس کے اندر لائٹننگ ہوتی ہے تو تب ایٹماسفیئر کے اندر موجود نائٹروجن اور آکسیجن آپس میں مل جاتے ہیں. نارمل کنڈیشن کے اندر یہ نہیں ملتے. ہمارے پاس جو ایئر ہے نا اس کے اندر بیٹا نائٹروجن بھی موجود ہوتا ہے, آکسیجن بھی موجود ہے, لیکن نارمل کنڈیشنز کے اندر یہ دونوں ریئیکٹ نہیں کرتے, یہ الگ رہتا ہے یہ الگ رہتا ہے. لیکن جب آسمان کے اندر لائٹننگ ہوتی ہے بادلوں کی وجہ سے تو تب بیٹا ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے نائٹروجن اور جو آکسیجن ہے وہ آپس میں ریئیکٹ کر کے نائٹرک آکسائڈ بنا دیتے ہیں. NO اس کا فارمولا ہے. نائٹروجن اور آکسیجن بیٹا لائٹننگ کی وجہ سے بیٹا ریئیکٹ کر کے NO2 بنا دیتے ہیں. سیم بیٹا آپ نے ساتھ انرجی ملا کے نہیں لکھنی, آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, کیونکہ اینڈوتھرمک کا سائن پازیٹیو ہوتا ہے. جب آپ ریئیکشن میں لکھتے ہو تو بیٹا آپ اس کو مائنس لکھا ہوا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کنفیوژن میں جانے نہیں ہے. آپ نے صرف اتنا ریئیکشن لکھنا ہے N2 + O2 اس سے بنا 2NO, اور جو انرجی ہے کیونکہ یہ ریئیکشن اینڈوتھرمک ہے نا تو ڈیلٹا ایچ اس کا ہمیشہ کیا ہوگا؟ پازیٹیو. اینڈوتھرمک کا پازیٹیو ہوتا ہے. پلس لکھ کے بیٹا اس کی انرجی 180.6 کلو جاول آپ نے لکھ دینی جیسے کہ نیچے لکھی ہوئی. تو آپ نے بیٹا ایکزوتھرمک کے اندر بھی انرجی الگ سے ڈیلٹا ایچ کی فارم میں شو کرنی ہے نیگیٹو سائن لگا کے, اور اینڈوتھرمک کی انرجی بھی آپ نے الگ سے شو کرنی ہے ڈیلٹا ایچ پازیٹیو لگا کے, تاکہ آپ کسی بھی قسم کا کنفیوژن کا بیٹا شکار نہ ہو. تو یہ آپ کے پاس اینڈوتھرمک کی ایگزامپل تھیں.
دو ہی ایگزامپل ایگزوتھرمک کی تھیں اور دو ہی بیٹا اینڈوتھرمک کی تھیں. اگر اینڈوتھرمک اور ایگزوتھرمک کے ڈفرینس آ جائے تو جو 2 پوائنٹ میں نے اسٹارٹ میں ڈفرینس کے بتائے تھے وہ لکھ کے تھرڈ پوائنٹ آپ نے بیٹا ایک ایگزامپل ایڈ کر دینی ہے اینڈوتھرمک کی اور ایگزوتھرمک کی, ایک ایگزامپل دونوں طرف ایڈ کر دینی ہے ان کے نیچے. تو آپ کا وہ کویشچن 2x2 کا مکمل شارٹ کویشچن ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ کے پورے نمبر آ جائیں گے. اور بیٹا بہت چانس ہے کہ آپ کو ڈفرینس آ جائے, ڈفرینشیٹ بٹوین اینڈوتھرمک ریئیکشن اینڈ ایگزوتھرمک ریئیکشن. تو آپ نے اس کے اندر وہ 2 پوائنٹ لکھ کے جو اوپر ٹیبل میں تھے اور ساتھ بیٹا ایک ایگزامپل اینڈوتھرمک کی ایڈ کر دینی ہے اور ایک ایگزامپل ایگزوتھرمک کی ایڈ کر دینی ہے. آپ کے 2 نمبر پورے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شارٹ کویشچن کے اندر. باقی ایم سی کیوز کے لیے جو آپ کے پاس اینڈوتھرمک اور ایگزوتھرمک ریئیکشن ہے نا, ان تمام ریئیکشنز کی انرجیز یاد رکھنی ہے کہ کس ریئیکشن میں کتنی انرجی ایبزارب ہو رہی ہے, کتنی انرجی ریلیز ہو رہی ہے, کون سا ریئیکشن جو ہے اینڈوتھرمک ہے اور کون سا ایگزوتھرمک ہے. بیٹا ٹوٹل 4 تو ریئیکشن ہے, آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں, اچھی طرح سے آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے تاکہ کسی بھی قسم سے ایم سی کیوز یا شارٹ کویشچن کے حوالے سے آپ کا نمبر کٹنا نہیں چاہیے پیپر کے اندر. اب بیٹا اسی کے اندر نیچے ڈیلی لائف اپلیکیشن ہے ایگزوتھرمک ریئیکشن کی, کہ ایگزوتھرمک ریئیکشن کی ڈیلی لائف ایگزامپلس کیا ہیں. ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ہیٹنگ, کمبشن آف فیولز. ہم بیٹا اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں گیس پہ, تو بیٹا گیس کو ہم جلاتے ہیں, کمبشن ریئیکشن ہے, میں نے بتایا تھا کمبشن ریئیکشن ایگزوتھرمک ریئیکشن ہوتے ہیں. تو بیٹا ایک اپلیکیشن آ گئی ہمارے پاس جو ہے وہ ایگزوتھرمک ریئیکشن کی, جو کمبشن ہے اپنے گھروں کے اندر ہم بنا رہے ہیں. اس کے بعد بیٹا بایولوجیکل فیولز, میٹابولزم جو ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ہے بیٹا اس کے اندر ایگزامپل آ گئی. اس کے بعد الیکٹریسٹی جنریشن ہے, جو ہم بجلی گھروں کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ہے ہم فیول سے بناتے ہیں, کوئلے سے بناتے ہیں. بہت ساری انرجی بیٹا اور نیچرل گیس سے بیٹا انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس بیٹا ایک ایگزوتھرمک ریئیکشن کی ایگزامپل ہے, آپ نے یاد کر لینی. میں نے ہیڈنگز بنا دی ہیں پراپر آپ کی آسانی کے لیے, آپ نے بیٹا ان کو صرف ریڈ کر کے یاد کر لینا, بالکل سمپل ورڈنگ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے, آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن آ گئی, اس کے بعد فائر ورکس آ گئے. تو یہ بیٹا سارے تقریباً ہمارے پاس ایگزوتھرمک ریئیکشن کی ایگزامپل ہیں, آپ نے بیٹا ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کا کوئی ایم سی کیوز آ جائے یا کوئی بھی شارٹ کویشچن آ جائے. پراپر ہیڈنگ میں نے بنا دی ہیں, یاد کرنا بیٹا آپ کا کام ہے, سمجھا بھی میں نے آپ کو اچھی طرح سے کنسیپٹ سارا دیا ہے, جتنی بھی چیزیں اس کے اندر سمجھانے والی تھیں آپ نے بیٹا اچھی طرح سے لیکچر کو سمجھ کے پھر یاد کرنا ہے اور بیٹا لکھ کے پریکٹس کر لیا کریں یاد کرنے کے بعد, تاکہ آپ کے بیٹا جو ہے اس ٹاپک میں سے کوئی بھی پیپر میں کویشچن آ جائے, ایم سی کیوز آ جائے, وہ آپ کا کور ہو جائے. اللہ حافظ.